بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. Welcome and خوش آمدید، مرحبا to our دین ٹاک پروگرام اور ہمارا آج کا ماڈیول قلب سلیم کی تلاش، جس میں ہم ایک نیا ٹاپک کریں گے انشاءاللہ، غیبت یعنی بیک بائٹنگ۔ گرمیوں کی چھٹیاں تو ختم ہو گئیں اور روٹین دوبارہ شروع ہو گیا، اور آج دوبارہ ہم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہم اس تزکیہ کے سفر، اس خوبصورت سفر میں ساتھ ہیں۔ لیکن آج کلاس شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ صرف چند لمحوں کے لیے اپنے آپ سے ملیں۔ میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی اور آپ ان کے جواب مجھے نہیں دینا، بس اپنے دل کو ہی دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ذرا سوچ کے رکھیے گا کہ ان چھٹیوں میں آپ نے سب کے لیے وقت نکالا، لیکن کیا اپنے لیے بھی نکالا؟ گھر، بچے، شوہر، رشتہ دار، ذمہ داریاں، ان سب کے درمیان آپ خود کہاں تھی؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ بہت سے لوگوں کے درمیان تھیں مگر پھر بھی اندر سے تنہا محسوس کر رہی تھیں؟ یا کبھی کسی کی ایک بات نے آپ کو اتنا ہرٹ کیا کہ دن گزر گیا مگر وہ بات دل سے نہیں گئی؟ یا کبھی آپ نے خود سے کہا کہ میں اتنا سوچتی کیوں ہوں؟ کیا کبھی آپ نے کسی اور کی زندگی دیکھی اور چند لمحوں کے لیے آپ کے دماغ میں تھاٹ گزری کہ شاید آپ کو اپنی زندگی کم لگنے لگی؟ ٹھیک ہے، اور سب سے امپورٹنٹ سوال، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ بظاہر تو زندگی بہت الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے، مگر دل جو ہے وہ اللہ سے پہلے جیسا کنیکٹڈ نہیں ہو رہا، وہ کنیکشن نہیں ہو رہا؟ اور اگر ان میں سے کسی بھی ایک سوال پر بھی آپ کا دل رکا ہے تو ہماری آنے والی کلاسز آپ کے لیے ہیں، کیونکہ اب ہم تزکیہ کو صرف یہ کہہ کر نہیں سمجھیں گے کہ او یہ تو بہت اچھی عادت ہے اور یا یہ تو بہت بری عادت ہے۔ ہم دل کی کیفیتوں کو سمجھیں گے جو بظاہر بہت ہی معمولی سی، چھوٹی سی اور ایک ایسی تھاٹ جو بس گزر رہی ہے، بس گزر جائے گی، ہم اس کو جانے دیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہمارے سکون کو، ہمارے رشتوں کو، ہمارے فیصلوں کو اور ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کو متاثر کرتی ہیں، اس کو افیکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ہم ٹاپکس انشاءاللہ اب آگے پڑھیں گے، اس پر آپ کا ایک سوال ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا کہ میرے دل کے اندر اصل میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تزکیہ از ناٹ کہ ہم دوسروں کو اینالائز کریں کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اچھا اس فلاں کا بیہیویئر یہ صحیح نہیں ہے۔ تزکیہ ہے اپنے دل کو پہچاننے کا، اسے صاف کرنے کا، اس کو بار بار اللہ کی طرف واپس لانے کا سفر ہے۔ اور اس نئے سلسلے میں صرف میری بات ہی آپ نہیں سنیں گے، although سنیں گے ضرور، لیکن اس کو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آبزرو کرنا ہے کہ میرے کیا ریاکشنز ہیں، یہ نوٹس کرنا ہے کہ میرے کیا ٹریگرز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور شاید کسی کلاس میں اچانک آپ کو یہ احساس ہو کہ او یہ ٹاپک تو بالکل میرے ہی لیے تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس بار تزکیہ کو صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اس بار تزکیہ کو اپنے اندر تلاش کرتے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے دا پوائزن آف دا ٹنگ، فرام گوسپ ٹو پیوریفیکیشن، یعنی فرام گوسپ ٹو تزکیہ، ٹھیک ہے؟ زبان کا زہر، غیبت سے تزکیہ تک۔ غیبت کیونکہ ایک بیماری ہے اور ہمارا جو موٹو ہے، ہمارا جو گول ہوگا کہ ہم اس غیبت کو ہم اپنے تزکیہ تک لے کے جائیں، اپنے آپ کو پاک کریں، ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا ایک جملہ آپ کی نیکیوں کو کھا سکتا ہے تو کیا آپ پھر بھی وہ بات کریں گے؟
دیکھیں، زبان کو غیبت سے روک کے رکھنا مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ حرام چیزوں سے تو ہم سبھی کو پتہ ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، الکوہل حرام ہے، ڈرگز حرام ہے، سود جو ہے وہ یہ ہے، چوری چکاری بری ہے، سب سے ہمیں بچنا الحمدللہ ایک حد تک آسان لگتا ہے، کمپیئر ٹو کہ ہم ہر سیکنڈ اپنے آپ کو الرٹ رکھیں کہ کہیں زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو ہماری نیکیوں کو کھا جائے۔ سم ٹائمز ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم نے یہ بیک بائٹنگ کی ہے، ہم نے یہ غیبت کی ہے، کیونکہ وہ اتنی نارملائز سی بات ہے، اور سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم یہ بات کریں، کیونکہ ہمیں فلاں فلاں سے جو پرابلم ہے، یا ہم انہیں پسند نہیں کرتے، یا وہ اپنے آپ کو بڑی پارسا سمجھتی ہے، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ اصلیت میں بات کیا ہے۔ لیکن ایکچولی اسکیری بات یہ ہے کہ یہ معمولی چھوٹی موٹی سی باتیں جو ہم دن بھر کرتے ہیں، ناٹ تھنکنگ کہ ان کا کیا ایفیکٹ ہوگا ہمارے اوپر، اور یہ جمع ہو کر چھوٹی چھوٹی قطرے جو ہیں یہ ایک سمندر بن جائیں گے، یہ چھوٹے چھوٹی جو باتیں یہ پہاڑ بن جائیں گی، کیونکہ غیبت زبان کا ایک ایسا زہر ہے جو ہمیں جہنم تک لے جا سکتا ہے، اور ہماری ساری نیکیوں کو کھا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بیفور وی انڈرسٹینڈ کہ یہ غیبت ایکچولی اتنی خطرناک بیماری کیوں ہے، ہم ریویژن کے لیے میں آپ سے آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ آخر تزکیہ کیا ہے، نمبر ون، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ چھٹیوں میں انسان تھوڑا سا رسٹی ہو جاتا ہے، اور قلب سلیم کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ کہ بیک بائٹنگ کا، غیبت کا قلب سلیم اور تزکیہ سے کیا واسطہ ہے، اینڈ وائی ڈو وی ہیو ٹو ڈو اٹ۔ تو نمبر ون، تزکیہ کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ایک ریوائز کر لیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی بھی آپ کے کوئی بھی سوال ہو تو وہ پتہ تو چلے کہ ہم ایکچولی اس ماڈیول میں کر کیا رہے ہیں۔ تو ہم تزکیہ کر رہے ہیں، اور اس کو ہم اس طرح سمجھیں گے، تزکیہ کو ایک آسان سی پیرابل، ایک آسان سی مطلب انالوجی لے کے، کہ امیجن کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ ایک باغ ہے، خوبصورت سا باغ جو ہے، وہ خوبصورت سا باغ عام سے آسانی سے بن نہیں جاتا۔ سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے، جو باغبانی کرتے ہیں لوگ، اور یا جو مالی باغ کو دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس زمین کے اوپر کوئی فالتو گھاس پھوس تو نہیں ہے، کوئی نقصان دہ جڑی بوٹیاں تو نہیں ہے، کوئی ویڈز تو نہیں ہے ایسی، کوئی تھورن تو نہیں ہے ایسی، اس کی زمین جو ہے بہت ہارڈ تو نہیں ہے، بہت ڈرائی تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارے دل کے اندر بھی اوور ٹائم، جب ہم دنیا میں اتنے زیادہ رہتے ہیں اور ہم اس کی صفائی نہیں کرتے، ہم بہت ساری ایسی جو فالتو یا نقصان دہ جو ویڈز ہوتی ہیں نا اپنے اندر جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیلسی ہے، حسد ہے، کبر ہے، اور غیبت ہے، دوسروں سے کمپیرزن ہے، غصہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر جمع کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ واپس اس باغ میں، یعنی اس دل میں جو بھی بیماریاں ہیں، یا اس باغ میں جو بھی ویڈز ہیں، جو بھی، ان چیزوں کو تو نکالنا ہوگا نا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جیسے میں نے آپ سے پہلا سوال پوچھا تھا کہ ریکگنائز تو کریں کہ یہ چیز غلط ہے، کوئی چیز آپ کو غلط تو نظر آ رہی ہے نا، پہلے تو محسوس کرنا ہے کہ جو سوال میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ میرے دل کے اندر اصل میں کیا چل رہا ہے، رائٹ؟ جب آپ کو ایک دفعہ ریئلائز ہوگا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، تو تبھی تو آپ اس چیز کو، اور یہ چیز غلط کیوں ہے، رائٹ؟ تو پھر یہ تو آپ اس کو نکال سکیں گے نا، اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ جی غیبت ایک بیماری ہے، ایک برائی ہے، ایک بری چیز ہے، تبھی تو آپ کو احساس ہوگا کہ او، میں تو یہ بہت کرتی ہوں، مجھے تو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ تو پھر ہی تو جا کے آپ اس کو نکال سکیں گے نا، فرام دا روٹ، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے ان جڑی بوٹیوں کو اوپر اوپر سے نکال دیا اور اس کے اندر پھر بیج ڈال دیے، تو آپ کے خیال میں کیا ادھر کوئی خوبصورت سے پودے ہوگیں گے؟ کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ او، آج سے میں غیبت نہیں کروں گی، تو یہ تو بہت سرسری سا ہے۔ تزکیہ گوز وے ڈیپر۔ تزکیہ کہتا ہے کہ میں آخر غیبت کیوں کرتی ہوں، وائی؟ کیا مجھے اس سے حسد ہے؟ کیا میں اپنے آپ کو اندر ہی اندر کمپیئر کر رہی ہوں؟ کیا میں اس سے کہیں چھپے، کہیں بھی انداز میں ہیٹ کرتی ہوں، نفرت کرتی ہوں، یا میں اس کو چاہتی ہوں کہ وہ دوسروں کے سامنے بری لگے؟ تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے غیبت کی طرف لے کر آتی ہے، یعنی کہ اس کو جڑ سے نکالنا؟ جب وہ آپ پہچان جائیں گے، تبھی جا کے آپ تیسرا سٹیپ کر پائیں گے کہ کلین اینڈ پریپیئر the soil، یعنی کہ پھر آپ اس کو
نکال کے اس چیز کو، غیبت کو، اس کو ایک خوبصورت چیز سے ریپلیس کریں گے. کیونکہ دل تو ایک کپ ہے نا، وائڈ ہے. اس کو جب آپ نے کوئی چیز، اب آپ نے سوچ لیا کہ اچھا یہ بری چیز ہے، میں نے یہ نہیں کرنا، تو پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے دن رات اس چیز سے بچا، میری زبان کو بچا. آپ نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن سے انڈرسٹینڈنگ لینی ہے، ذکر کرنا ہے، توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یو ول پلانٹ دا بیوٹیفل سیڈ. یعنی کہ اگر آپ کے اندر آپ نے ریئلائز کیا، او میں حسد کی وجہ سے یہ غیبت کرتی ہوں، میں غصہ مجھے بہت آتا ہے اپنے سرونٹس کے اوپر جس کی وجہ سے میری غیبت ہو جاتی ہے، تو غصے پر قابو کمپیریزن کی وجہ سے کرتی ہوں، جو بھی وجہ ہے، تو اس کو آپ ریپلیس کریں گے حسد کو شکر سے. فار ایگزامپل غیبت کو وتھ کائنڈ اینڈ سافٹ ورڈز، مطلب اس کو کسی اچھی چیز سے بیوٹیفائی کریں گے. یعنی سٹیپس آف تزکیہ دو ہوں گے. نمبر ون تخلیہ، یعنی بری چیز کو نکالنا، اور صرف نکال کے پھینک اور بھول نہیں جانا، بلکہ اس کو بیوٹیفائی کرنا. تحلیہ یعنی کہ ایک کپ ہے، اس کو آپ نے پھر خوبصورت چیز سے خوبصورت چیز اگائی. اگر آپ کا دل ایک گارڈن کی طرح ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس میں یہ کون سی ایسی جڑی بوٹی ہے جو نقصان دہ ہے. فار ایگزامپل غیبت میں نے نکالنا، پھر اس کے بعد مجھے وہ کون سی چیز ہے جو اگانی ہے جس سے میں غیبت سے بچی رہوں گی. کیا وہ اچھی کمپنی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو کاٹنا ہے میری زندگی سے، ٹاکسک لوگوں کو جس کی وجہ سے میں غیبت میں پڑتی ہوں؟ کیا مجھے بجائے اس کے کہ میں حسد اور نفرت میں اپنا ٹائم گزاروں، یا اس غم میں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں قرآن میں تھوڑا ٹائم گزار لوں، یا میں کوئی ایسا کام کر لوں جس سے مجھے فائدہ ہو جائے، تسبیح ہو جائے، یا میں نے پہلے جو بھی غیبت کی اس کی میں توبہ مانگ لوں. ٹھیک ہے. ورڈ آف کوشن یہ ہے جو کہ ایک جو باغبان ہے، جو گارڈنر ہے، وہ اپنے باغ کو بار بار وزٹ کرتا ہے. رائٹ. تو لائک آئی سیڈ تزکیہ از ناٹ اے ون ٹائم افیئر کہ بھائی میں نے بس کر لیا، پڑھ لیا، اب میں نے بس یہ کورس ہو گیا، مجھے اس کا سرٹیفکیٹ مل گیا اینڈ آئی ایم ڈن. یہ لائف ٹائم پروسیس ہے. یہ ہمارے مرتے دم تک ہم نے کانسٹنٹلی اس سفر، جسے میں نے کہا نا ہمارا تزکیہ کا سفر ہے، ٹل یور لاسٹ بریتھ. کیونکہ یہ سنت رسول بھی ہے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے. قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ رسول ان کو قرآن بھی پڑھاتے تھے اور ان کا تزکیہ بھی کرتے تھے اور ان کو حکمت بھی دیتے تھے. تو یہ سنت رسول ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو دوسرا سوال تھا ہمارا، یہ تو ہمارا ہو گیا کہ تزکیہ کیا ہے. سمپل ورڈز، تزکیہ از پیوریفیکیشن. ٹھیک ہے. ریموونگ دا بیڈ، بیوٹیفائنگ دا گڈ. یہ تو ہو گیا تزکیہ، یعنی کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا بیماریوں سے، دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، تزکیہ کا سفر. نمبر ٹو، اور اس کی انالوجی میں نے آپ کو ایک گارڈن سے دی جس سے آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ قلب سلیم ہے کیا. اگر ہم ایک ٹاپک پڑھ رہے ہیں تو آخر قلب سلیم ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا دل جو ہر بیماری سے سلام. غیبت ایک بیماری ہے، تو ہمیں قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے غیبت سے اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا، حسد سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، جلن سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، نفرت نکالنی ہوگی، غصے کو پر قابو کرنا ہوگا. تبھی جا کر ہم ایک ساؤنڈ ہارٹ، ایک پیور ہارٹ، ایک سلامت دل کی طرف پہنچ سکتے ہیں. اور ہم تبھی پہنچ سکتے ہیں جب دل ان بیماریوں سے پاک ہو، بیکاز یہ چیزیں دل کو بیمار کرتی ہیں. تو دس آنسرز آور کوشچنس، آل تھری کوشچنس، کہ نمبر ون تزکیہ کیا ہے، پیوریفیکیشن. نمبر ٹو قلب سلیم کیا ہے، ایک پاک دل، ایک سلامت دل. اور ہم غیبت کا اس سے کیا تعلق ہے. غیبت ایک بیماری ہے جس کو ہم نے مٹانا ہے، ایٹ لیسٹ اس کی کوشش کرنی ہے. جتنی ہماری حد ہے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس غیبت سے کی، یہ ایک رکاوٹ ہے ہمارے قلب سلیم کی طرف، تو کیسے ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو having said all of this, coming to our سلائڈ ہیئر، جس پہ ہمیں تھوڑا سا ریفلیکشن کرنا ہے، اور یہ بڑی خوفناک سی میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک آیت یہاں پہ رکھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ حجرات میں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے. پکچر دس فار اے مومنٹ. ڈسگسٹنگ عمل ہے یہ، اپنے بھائی کا گوشت کھانا.
میں تو اس پہ اگر آپ کو ایک امیج ایک سلائیڈ بھی دکھانا چاہوں نا تو وہ بھی نہیں دکھا سکتی ہوں، کیونکہ وہ ایک ہارر شو ہو جائے گا، کینیبلسٹک ہوگا، ریولٹنگ ہوگا، ڈسگسٹنگ ہوگا، مطلب آپ جتنے بھی اس میں ورڈز یوز کر سکتے ہیں نا، ہورریفک ہوگا، گروٹیسک ہوگا، خوفناک عمل ہوگا کہ میں اس پہ آپ کو ایز اے امیج بھی دکھاؤں. لیکن ہمیں تھوڑی دیر اس بجائے اس کے کہ ہم اس پہ جلدی سے گزر جائیں، اس کو ذرا سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی پردہ استعمال نہیں کیا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. ہینس کرائم ہے. اور میں ایک اسکالر نہیں ہوں، لیکن میرے نزدیک قرآن میں اس سے زیادہ کوئی اسٹرانگ انالوجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکچریسک نہیں دیا ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹوری بھی نہیں بتائی کہ بھائی یہ پیرابل ہے آپ اس سے کوئی لیسنز لے لیں. ڈائریکٹ تشبیہ دی ہے، ڈائریکٹ سملٹیوڈ دیا ہے، ڈائریکٹ کمپیریزن دیا ہے کہ بھائی یہ اس عمل کو ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا، تاکہ کوئی بھی انسان سمجھ لے کہ کتنا ڈسگسٹنگ عمل ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ دس از اے ڈائریکٹ وارننگ. اگر اس پہ بھی کوئی انسان اس کو لائٹلی لیتا ہے تو پھر آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس چیز کو سیریس لے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شراب پینا، کوئی بھی مشروب پینا ایک شیطانی عمل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب ایسی اگزامپل دے کے ہمیں سمجھایا کہ بھائی یہ ایسا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک دس از اے ویری اسٹرانگ ریمائنڈر کہ ہمیں کتنی سیریس ایک چیز ہے جس کو ہم بہت اپنی زندگی میں بہت کیجولی اور بہت لائٹلی اور بہت دفعہ دن میں ہم کر گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ بیویئر آف بیک بائٹنگ، کہ ہمیں بیک بائٹنگ سے کیوں بچنا چاہیے. ایک اور وارننگ یہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. میں آپ کو ڈائریکٹ حدیث نہیں بتا رہی، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں. صحیح مسلم سے ابو ہریرہ نے ہمیں بتائی ہے حدیث نریٹڈ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے پوچھا کہ ہم میں سے مفلس کون ہے. تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہو، مطلب غریب انسان ایک مفلس ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ری ڈیفائن کیا کہ مفلس وہ انسان ہے جو قیامت کے دن اپنی اچھائیاں لے کے آئے گا، اپنے نیک اعمال لے کے آئے گا، بٹ کیونکہ اس نے لوگوں کے ساتھ کچھ ناانصافی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو انسلٹ کیا ہوگا، کسی پہ بہتان کیا ہوگا، کسی کی ویلتھ، کسی کا مال کھایا ہوگا یا کسی کا خون بہایا ہوگا، تو ان کی جو ساری نیکیاں ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی جن کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی. اور جب ان کی نیکیاں دے دے کے لوگوں کو ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ قیامت کے دن تو کوئی پیسے نہیں ہیں، صرف آپ کے اعمال ہی ہیں ایز میڈیم آف ایکسچینج. آپ کی کرنسی کیا ہے قیامت والے دن؟ آپ کے صرف اعمال ہیں کرنسی. تو جب آپ کی ایک کرنسی ختم ہو جائے گی، آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں رہے گا، تو پھر آپ نے جس کی بھی غیبت کی ہوگی آپ اس کے گناہ لیں گے. اور جب آپ کو کوئی اپنے گناہ دے رہا ہوگا تو آپ کے خیال میں وہ آپ کو کوئی اپنے چھوٹے موٹے گناہ دے گا جان چھڑانے کے لیے؟ وہ اپنے سب سے بڑے بڑے گناہ خالی کریں گے اپنے آپ کو اس سے بچنے کے لیے. رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اوروں کی برائیاں، اور اللہ معاف کرے کہ لوگوں کے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں وہ آپ پر لاد دیے جائیں گے، بیکاز آپ نے کھیل میں اور مذاق میں کسی کمپنی میں بیٹھ کے ہنس بول کے لیے آپ نے 2-4 لمحات گزارے ہوں اور انسان جہنم میں چلا جائے گا. دس از ریئلی اے لاسٹ ٹریڈ. مطلب یہ ایک ایسی ٹریڈ ہے جو انسان اپنے گڈ ڈیڈز دے دے. اور اس کی دوسری چیز یہ ہے کہ سیم ٹائم میں جس کی آپ نے غیبت کی ہوگی اس کا تو بڑا ہی پروفٹ ہو گیا، بیکاز آپ نے تو اس کو اپنی نیکیاں دے دی اور اس کی برائیاں لے لی. تو ہو ایور ڈیزروز کہ ہم اس کی گوسپ کریں تو ہم نہ کریں، کیونکہ ہم اس کے لیے تو بہتری کر رہے ہیں قیامت والے دن، اور اس کے جو اسکیل آف ڈیڈز ہیں اس کو بھاری کر رہے ہیں اور اپنوں کو ہلکا کر رہے ہیں. اور بیک بائٹر جو ہے وہ تو خسارے میں رہ گیا، نقصان میں رہ گیا، اور فائدہ کس کا ہو گیا؟ جس کی آپ نے غیبت کر دی. تو سم ٹائمز جب ہمارا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے نا، اور بس زبان پر ہی آ رہی ہوتی ہے وہ بات کہ کسی طرح میں یہ کہہ دوں، تو بس یہ سوچ لیں کہ آپ ایکچولی اس کا فائدہ کر رہے ہیں، اور اس چھوٹی سی بات سے ایکچولی اپنا لانگ ٹرم ایٹرنٹی کا نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو یہ ہے، جو بیک بائٹنگ، جو کہ مجھے جس سے بہت زیادہ، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب بھول میں رہتے ہیں، ہم سب نقصان میں بھول جاتے ہیں، اور ہم سب اپنے اوپر ظلم تو کرتے ہی رہتے ہیں، کہ ہم اس چیز کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن ایکچولی
جو بیک بائٹر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، ہمیں آنر کیا دیا قرآن میں، کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم نے بہترین امت کر کے تمہیں چنا لوگوں میں سے، تم حکم دیتے ہو معروف کا، اچھے کا، اور تنہون عن المنکر، تم روکتے ہو برائی سے۔ تو پرسن جو غیبت کرتا ہے وہ ایکچولی اس آیت کو ڈینائی کرتا ہے، اس کو نلیفائی کرتا ہے قرآن، یعنی کہ یو آر کمانڈنگ بیڈ، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بھی برا کریں، وہ بھی غیبت کریں۔ تو جو آنر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ نے اس کو ڈس آنر کر دیا، آپ نے اس کو عزت ہی نہیں دی۔ تو اگر ہم سچے ہیں اپنے دین میں، اگر ہم سنسیئر ہیں اپنے ایکشنز میں، تو ہم نہ تو صرف خود بھی اپنے آپ کو بھی غیبت سے روکیں گے، اور اگر ہم کسی اور کو غیبت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو یا تو زبان سے روکیں یا ہم اس کو وارن کر کے روکیں، اور اگر ہم کسی بھی طرح سے نہیں روکے تو کم از کم اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھیں اور اس کو انکریج نہ کریں۔ تو یہ دس از، جو بندہ اس طرح کی بیک بائٹنگ کرتا ہے، کم از کم ہمیں یہی لاج رکھنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں آنر دیا کہ ہم اس کے اگینسٹ نہ جائیں، ہم اس کا اپوزٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چوز کیا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور ہم خود ہی اپنے آپ کو ڈسگریس کر رہے ہیں، تو ہم کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی شکل دکھائیں گے قیامت کے روز؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہیں ساری وارننگز کہ ہم بچیں، کہ بیک بائٹنگ کیوں ایک دل کی بیماری ہے، اور کیوں ہمیں اس سے بچنا ہے، کیا وارننگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم تھوڑا یہ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا فرق دیکھ لیتے ہیں کہ آخر غیبت، بہتان اور چگلی کیا ہے، کیا یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں یا یہ تینوں الگ سی چیز ہے؟ ٹھیک ہے، نمبر ون، غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ شاکنگلی سچی بات مگر پیٹ پیچھے، ٹھیک ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو بس تھوڑی چڑچڑی سی رہتی ہے، تو مے بی یہ سچ بات ہو، لیکن آپ نے پیٹ پیچھے کہہ دیا تو یہ غیبت میں ہو گیا۔ یعنی جو بھی آپ سچ کہہ رہے ہیں کسی کے بارے، وہ تو ہر وقت ہی غصے میں رہتی ہے، تو یہ کیریکٹرسٹک ہو گیا کسی کے بارے میں، کسی کی عادت کے بارے میں۔ اچھا، وہ جو چھوٹی ناٹی سی ہے، تو آپ نے کہا تو اس کا قد ضرور چھوٹا ہوگا یا ناک ضرور موٹی ہوگی، لیکن یہ بھی غیبت میں آتی ہے، کیونکہ بات چاہے سچی کتنی بھی ہو، لیکن اگر وہ بندہ، سمجھ لیں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، تو اگر اس کو اس کا دل ہرٹ ہو، چاہے وہ سچ بھی ہو، لیکن اگر آپ دیکھیں ایک فرق ہوتا ہے، آپ نے ایک بات کسی کے سامنے کہی، اکیلے میں کسی کو کہہ دی، وہ اس کے سامنے کہہ دی، لیکن اگر آپ وہی بات 3 لوگوں میں بیٹھ کے ان کے پیٹ پیچھے کر رہے ہیں، تو وہ بات ضرور بضرور، اللہ ماشاء اللہ، آئی تھنک کہ اس کو ضرور ہرٹ کرے گی، کیونکہ آپ نے ان کے پیٹ پیچھے 3 لوگوں کے سامنے وہ بات کی ہے، چاہے وہ آپ کی اپنی اولاد ہی ہو، نہ کیوں نہ ہو، اپنی ازواج ہی کیوں نہ ہو، اپنے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، اپنے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ ہم انشاءاللہ اس پہ تو ایکسیپشن ضرور دیکھ لیں گے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں غیبت، کہ یہ سچ بات کو کسی کے سامنے ذکر کرنا جو ان کو ہرٹ کرے یا انہیں ناپسند ہو، وہ غیبت میں آ جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے بہتان، یہ ایک اور ہائر لیول ہے غیبت کا، اور یہ ہے جھوٹا الزام کسی پہ لگانا، اور یہ ایک زیادہ سنگین گناہ ہے کمپیئر ٹو غیبت۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں ہمیں وارننگ دی ہے، اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تھا تم نے کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ یعنی انسیڈنٹ سورہ نور پہ وہ انسیڈنٹ آف افک ہوا تھا، جس میں بی بی عائشہ امہات المؤمنین ہماری، ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کسی اور کے ساتھ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یعنی کہ آپ سوچیں کہ کس پر لوگوں نے الزام لگا، اور بہت لوگ اس میں رشتہ دار اور وہ لوگ بھی انوالو تھے جن کو حضرت ابو بکر سپورٹ کرتے تھے، جو غریب رشتہ دار تھے، جو لوگ تھے، صحابہ اکرام اس میں انوالو تھے، کہ اس گوسپ، اس بہتان میں، اور یہ گوسپ نہیں تھی ایکچولی، یہ بہتان تھا، بیکاز اٹ واز ناٹ ٹرو، تو اور انہوں نے یہ بات سپریڈ کر دی پورے اس وقت شہر میں یہ بات پھیل گئی۔ تو اگر آپ کسی کے بارے میں آپ نے کوئی بات سنی اور آپ نے کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کو لگا،
تو آپ نے اس بات، کسی نے آپ سے کوئی بات کہی تو، اور وہ اگر سچ نہیں ہے تو وہ غیبت نہیں ہوئی، کیونکہ غیبت تو سچ ہوتی ہے. اگر وہ جھوٹ ہے تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی بہتان ہو گیا. اور اف یو آر پارٹ آف دا پارٹی، تو پھر یو آر آلسو، ایون اف یو آر لسننگ، اگر آپ سن بھی رہے ہیں تب بھی یو آر پارٹ آف دا پارٹی. ٹھیک ہے، آپ بھی اس بہتان کا حصہ بن جاتے ہیں اگر آپ نے اس کو سنا لیکن اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. اور ڈیفینڈ ایسے کرنا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو ایک بہتان ہے، یہ تو بات سچ نہیں ہے. آپ ڈیفینڈ کریں اپنے بھائی یا اپنے بہن کو جس حد تک آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں نیکی کا، اور اس کو روکنے کی کوشش کریں. تیسری چیز ہے نمیمہ، جو کہ ہے چغلی. اور چغلی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو ایک بندے سے دوسرے بندے تک لے کے جانا جس میں ڈینجر ہو کہ لوگوں کے دل پھٹیں گے، آپس میں لڑائی ہوگی یا کوئی ڈیمیج ہوگا، چاہے اس میں آپ کی نیت جیسی بھی ہو. آپ اپنی دوست کے پاس گئی، آپ نے کہا ہاں تمہیں پتہ ہے وہ مجھ سے خود کہہ رہی تھی کہ وہ تم سے جلتی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ شی کلیئرلی تمہیں پسند نہیں کرتی ہے، وہ تمہارے بارے میں پبلکلی بیٹھ کے تمہاری برائی کر رہی تھی، اور میں نے خود ان گناہگار کانوں سے سنا ہے. تو اگر آپ اس بات کو ایک دوست سے لے کر دوسری دوست جس کی برائی ہو رہی تھی لے کر بھی جا رہی ہیں، تو یہ پھر بھی نمیمہ ہے. آپ کہیں گے بھائی کیوں، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ تو اس کی برائی کر رہی تھی تو میں نہ بتاؤں، میں تو اس کی سچی دوست ہوں. دس از ویری ٹرکی اینڈ ویری ڈینجرس، کیونکہ اس میں آپ یہ بات مجھ سے ضرور اتفاق کریں گے کہ اس میں ڈینجر یہ ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اچھائی سے. ٹھیک ہے، اور یہ اس میں چھپی ہوئی ڈسگائز جو ہے گوسپ ہے ضرور. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کبھی چھپی ہوئی ریونج بھی ہو، آپ کو بندہ پسند نہیں ہے یا بندی پسند نہیں ہے اور آپ کو موقع مل گیا کہ بھائی آپ بھی کچھ ذرا تھوڑا بدلہ لے لیں. یا سم ٹائمز آپ کو بڑا مزہ آتا ہے کہ اگر آپ نہیں ہیں اس کا حصہ تو آپ دوسرے بندے کو جا کے بتائیں، اور ان کا جو ری ایکشن ہوگا پھر تھوڑا، آئی مین لیٹس فیس اٹ، تھوڑا انٹرسٹنگ تو ہوتی ہے، انٹرٹیننگ بھی ہوتا ہے لوگ جب ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اسلام جو ہے نا وہ اس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کا دروازہ بھی جسٹ ٹو بلاک دا روٹ اینڈ دا ڈور ارلی فرام دا اینڈ ویری ارلی، سو دیٹ یہ بڑھ کے آگے نہ جائے اور دل جو ہے وہ سلامت رہیں اور کلین رہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 2 قبر سے گزرے اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ چگلی کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، پروٹیکٹنگ یور فرینڈ از ویلڈ، آپ اپنی دوست کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. بٹ نمیمہ وہ طریقہ نہیں ہے، اٹ از اے رانگ ٹول فار دا جاب. یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس سے آپ اپنے دوست کو پروٹیکٹ کریں گے. تو میں آپ کو آج ایک فارمولا دینا چاہتی ہوں، جس فارمولا کو فالو کر کے آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. نمبر 1 فارمولا یہ ہے کہ نیت آپ کی خالص ہے لیکن طریقہ آپ کا جو ہے نا نقصان دہ، ایکولز ٹو پھر بھی نقصان دہ. ٹھیک ہے، فارمولا جو کام کرے گا وہ یہ ہے کہ نیت آپ کی خالص ہے اور طریقہ بھی آپ کا سنت کے طریقہ ہے تو پھر وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، سو یعنی کہ گڈ انٹینشن ہارمفل میتھڈ ایکولز اسٹل ہارمفل. سیکنڈ فارمولا جو کام کرے گا، گڈ انٹینشن اچھی نیت اور سننا طریقہ کا میتھڈ یا صحیح طریقہ، آنسر کیا ہوگا؟ مسٹ بی کریکٹ. بس یہی طریقہ ہے کرنے کا. اور ایک اور طریقہ ہے جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کا، اپنے دل کی چیکنگ کر سکتے ہیں بفور یو شیئر اٹ ود یور فرینڈ. ٹھیک ہے، یہ 3 سوال ہیں اور آئی وڈ ریئلی انکریج کہ اگر آپ یہ کہیں لکھ لیں انشاءاللہ تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. نمبر 1، یہ سچویشن کو فکس کرے گا یا اس کو فیول کرے گا، آگ دے گا یا اس کو حل کرے گا. نمبر 1. ٹھیک ہے، اور یہ بہت سارے سوالوں کا آپ کے اس میں جواب آ جائے گا کہ میں یہ بات کروں گی تو اس سے یہ چیز حل ہو جائے گی اور اس کو آگ ملے گی. نمبر 2، کیا میں دلوں کو قریب لا رہی ہوں یا میں ان کو الگ کر رہی ہوں؟ Am I pulling the hearts apart or am I bringing them together؟ اور آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کسی اپنی دوست کو بتائیں گے کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی، اس سے دل کیا قریب آئیں گے یا اپارٹ ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی اپارٹ ہوں گے. نمبر 3، کیا کوئی بہتر طریقہ یا کوئی کوائٹر طریقہ یا کوئی اور طریقہ ہے جس سے میں مدد کر سکوں؟ تو یہ
ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है, मैं आपको कोई एक फॉर्मूला नहीं दे सकती इसके लिए कि भाई इस सिचुएशन में ये फिट होगा। हम इंसान हैं, हर सिचुएशन में एक डिफरेंट चीज होती है, आपने अपनी हिकमत यूज करनी है। छोटी मोटी जो चीजें हैं वो ये हैं कि भाई जैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बताया कि तुमने जब ये बात सुनी तो तुमने क्यों नहीं डिफेंड किया। आप बजाय इसके कि अपनी दोस्त को जाके बताएं कि वो तुम्हारे बारे में कहती, आप उसको क्यों नहीं पहले आपने कहा कि भाई ये तो झूठ है, वो तो ऐसी नहीं है। मेरे नजदीक मेरा जो मेरी दोस्त से ताल्लुक रहा है, शी इज वेरी नाइस टू मी, उसने तो मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने तो उसको कभी ऐसा ना पाया। तो आप जब तीन लोगों में बैठकर उसको नलिफाई करेंगे, उसके उसके लिए आप गवाही देंगे, तो दैट इज आई थिंक गुड इनफ कि आप अपनी इससे बजाय दोस्त को जाके बताएं कि वो, क्योंकि अगर ये बुरा काम खराब काम किसी और ने करना है तो उनके सर डाल दीजिए ना, आप अपने सर क्यों ये काम लेती हैं। ठीक है। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज टू चेक योर सेल्फ। मैं फिर से एक दफा आपसे शेयर कर लेती हूँ। नंबर वन कि ये चीज मेरे इस बात करने से सिचुएशन बढ़ जाएगी या बेहतर हो जाएगी। नंबर टू, क्या मैं दिलों को जोड़ रही हूँ या दिलों को फाड़ रही हूँ आपस में। नंबर थ्री, क्या कोई और बेहतर तरीका है कि मैं इसको कर सकती हूँ। ठीक है। इसके बाद कि ये मैंने आपको एक टॉपिक दिया है कि हाउ टू ईट द फ्लैश ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स, का मतलब है कि हम किस किस तरह से गीबत करते हैं, अनजाने में जाने में, और किस तरह हम अपने भाई और बहन का गोश्त खा रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो नंबर वन है कि हम, जैसे आजकल के जमाने में, एक तो आजकल में हर टर्म्स होती है बॉडी शेमिंग जिसे कहते हैं ना, कि किसी की बॉडी के पर्सन के बारे में आप कोई भी बात करें, अरे वो तो काना वो नहीं है, वो जो क्रॉस साइड है, या वो छोटी नाटी सी जो है, या वो थोड़ी सी मोटी जो है, या किसी भी तरीके से आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन वो बंदा उस बात को पसंद ना करे। ठीक है। और अगर वो सुन ले कि तुमने मुझे इस तरह लोगों के से सामने डिस्क्राइब किया, तो अगर वो पसंद ना करे तो फिर ये एक गीबत में आ जाएगा, और हम बहुत कैजुअली किसी के बारे में कहते हैं, राइट। दिस इज नंबर वन। किसी की बॉडीली आप कोई फीचर ऐसा करें, मोटी नाक या कोई भी ऐसा फीचर पकड़ के आप किसी को इंट्रोड्यूस करें लोगों में। ठीक है। नंबर थ्री, किसी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक जो कि लोगों को, जो लोग डिसलाइक करते हो सोशली, फॉर एग्जाम्पल, अरे वो ये थोड़ी चिड़चिड़ी सी जो है, अरे वो जो गुस्से वाली जो है, या उफ वो औरत भाई वही दिमाग का दही जो है, या वो वही चुड़ैल जैसी, तो अगले को फौरन पता चल जाता है कि आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि वो सुनकर उनका वो हर्ट हो या उन्हें पसंद ना हो, या इट इज एम्बैरसिंग, या आप समझें कि आपने किसी दोस्त के बारे को ऐसे डिस्क्राइब किया और उसको पता चल जाए कि आपने उसको इस तरह डिस्क्राइब किया है, तो ये एक नापसंदीदा बात होगी और ये गीबत में आ जाएगी। ठीक है। नंबर थ्री, नेशनैलिटी और लिनिएज। हम अक्सर गोरों को इस बात पे बहुत ब्लेम करते हैं कि वो उन्होंने ऐसे नाम रखे हैं, लेकिन हम ये देखें कि हमारी सोसाइटी में हमने हर रिलीजन, हर सेक्टर में उनके लिए निकनेम्स रखे हुए हैं। बहुत आराम से हर हमारा पंजाबी, सिंधी, बलोची, उर्दू स्पीकिंग, वो जो भी हमारी, या हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स हैं, हमने हर किसी के निकनेम्स रखे हैं, उस पर खूब जोक्स चलते हैं। तो इस तरह डेरोगेटरी वे में होते हैं, राइट। और उस पे बहुत हंसी भी आती है, बड़ा मजा भी आ रहा होता है उस वक्त। तो किसी की लिनिएज के बारे में हमने डिफरेंट, हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, हमारे मुल्क में, हमने उनके बारे में भी बड़े हमारे टाइटल्स हैं, और हमने उनके बारे में भी हमारे इस तरह जो है ना डेरोगेटरी, हमने उनके लिए टर्म्स रखे हुए हैं, जो कि एक तरह से उनकी बेइज्जती करना है। तो ये सब गीबत में आता है, और हम इतना कैजुअली उसको बात करते हैं, इतना कैजुअली उस पर हंस देते हैं कि हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी का कोई प्रोफेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल सर्वेंट हो गया, या कोई कोई इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल आई वुड से, जैसे जमादार हो गया, या सम वर्ड्स जैसे अगर वो सुने तो मे बी यू कुड से स्टाफ, मे बी यू कुड से, आप कोई ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं कि उनके सामने अगर आप उनको ये कहें तो मतलब उन्हें उन्हें तकलीफ ना हो, राइट। और देन समटाइम्स अगर हम करें, अब हम हैं डिसलाइक्ड एट्रीब्यूट्स के ऊपर,
یعنی کہ کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو سوشلی جو ہیں وہ اور ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل کنجوس، فار ایگزامپل کوئی بہت ایروگنٹ ہو، بہت پراؤڈ ہو، یا کوئی بہت بزدل ہو، یا ارریسپانسبل ہو، یا کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو. ٹھیک ہے، بیسکلی دس از بہت سملر ہے کیریکٹرسٹک سے، آگے پیچھے ہی ہے، بہت ہی سملر ہے. تو ہم اس طرح کسی کو ڈسکرائب کریں وہ بہت کنجوس جو ہے، ارے اس کا ہسبینڈ جو بڑا کنجوس ہے، تو آپ نے بیسکلی ایک سیکنڈ میں ایک لائن میں آپ نے فوراً غیبت کر دی. ٹھیک ہے. نمبر 6 جو ہے وہ سم تھنگ اگینسٹ اسلامک لا. دس از ویری انٹرسٹنگ ایکچولی، کہ آپ کوئی ایسی چیز کریں جو اسلام کے خلاف ہو اور آپ اس کی برائی کریں. فار ایگزامپل کہ ارے وہ کیا اتنی دینی بنتی ہے، وہ تو صحیح طرح حجاب بھی نہیں کرتی ہے، اور وہ اچھا اس کے بچے، لیکن فادر تو خوب پیتے ہیں، الکوہولک ہیں. اور فار ایگزامپل آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ اتنی وہاں تھی، ہاں وہ تو بالکل دینی بھی نہیں ہے. وہ کیا بن رہی تھی؟ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں کبھی، بس رمضان کے رمضان نظر آتی ہیں وہ تو کلاسوں پر. تو فار ایگزامپل دوسری چیز کہ کوئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا نہیں ہے. آپ آل دو دس از اگینسٹ لا، یہ گناہ بھی ہے، لیکن آپ اس کا گناہ جو ہے لوگوں میں کیوں پبلک کر رہے ہیں؟ کہ if someone is اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو آپ 4 لوگوں میں بیٹھ کر آپ ان کی یہ بات غیبت کر رہے ہیں. یہ غیبت میں آ گیا نا، کہ بات تو سچ ہے لیکن آپ نے 4 لوگوں میں جا کے بتا دیا کہ بھائی وہ تو اللہ معاف کرے، میں نے تو سنا ہے اپنی ماں کی پٹائی کرتی ہے. اینڈ دس از ٹرو، یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے. لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے گناہوں کو پبلک کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ستیر ہیں گناہوں پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارا خود پردہ رکھتے ہیں، تو ہم کیوں لوگوں کے گناہوں کو پبلک کریں؟ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچا کر رکھے کہ ہم کبھی بھی لوگوں کے گناہوں کو پبلک کریں. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ ہم سب گناہ گار ہیں، اگر اللہ معاف کرے اگر ہمارے کوئی گناہ پبلک ہو جائیں تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی. تو اس لیے لوگوں کے گناہوں پر پردہ رکھنا یا اس سے باز رہنا. دنیا میں بہت باتیں ہیں کرنے کی، بہت ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں. ہم لائف کے اوپر بات کریں، ہم دین کے اوپر یہ اچھے ڈسکشنز کریں، ہم کہ سائیکالوجی کے اوپر بات کریں، وی ٹاک اباؤٹ نیشنز. ہم کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو پکڑ پکڑ کر اور ان کو پبلک کریں. یہ ایک بہت ہی خراب چیز ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے ہماری کیریکٹر پر بھی نظر آتا ہے. کہ دیکھیں، یہ بات دیکھیں کہ جو انسان 4 لوگوں میں بیٹھ کر کسی کے بارے میں برائی کرتا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کی برائی 4 لوگوں میں بیٹھ کے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے کہ آل دو اٹ از اگینسٹ اسلام، آل دو کہ وہ ایک غلط ہے، ایک گناہ ہے، لیکن ہم کیوں لوگوں کے سامنے اس کو پبلک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دین نمبر 7 ورلڈلی میٹرز. یعنی ہم نے بات کر لی اسلامکلی. ہو سکتا ہے بھائی بہت لوگ حجاب اور نماز نہیں کرتے، لیکن ہر کسی کے سامنے تو وہ گناہ نہیں ہے نا. کچھ چیزیں ہیں جو دنیا میں بھی بری سمجھی جاتی ہیں. فار ایگزامپل کوئی بہت سوتا ہے تو آپ یہ کہیں گے بھائی ہر وقت ہی بھائی یہ بندہ تو سوتا رہتا ہے. آپ 4 لوگوں میں بیٹھ کے وہ ہر وقت ہی سوتا رہتا ہے، یا اس کا تو اتنا بڑا پیٹ، یا وہ اتنا بولتی ہے، اوف میرا تو سر میں درد کر دیا اس نے اس دن. تو دیز آر ورلڈلی میٹرز. کوئی اگر ویل مینرڈ نہیں ہے تو آپ کہیں وہ تو بڑے ہی انکوت انسان ہے. تو دس از آلسو ایک غیبت ہے، کیونکہ ہے تو سچ. لیکن اگر کوئی انسان دوسرا سوچیں آپ جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اتنا بولتی کہ میرے سر میں درد کر دیا، تو اگلے کو یہ بات پسند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں. اینڈ جو سب سے اسکیری ہے وہ یہ لاسٹ 2 ہیں، وہ ہے باڈی لینگویج. اور اللہ معاف کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ لے کہ میں نے یہ کبھی کام نہیں کیا. تو بیک بائٹنگ صرف ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ بولی ہو یا آپ نے کوئی لفظ بولا ہو، اپنی زبان سے کچھ کہا ہو جس سے کہ آپ بیک بائٹنگ کا. کبھی کبھی کوئی انسان جو ہے نا ایک ایسا جیسچر کرتا ہے اپنی دوست کو یا سامنے بیٹھے والے لوگوں کو، یا سائڈ میں کوئی آئی براؤ سے ہی اوپر کر دینا، یا کوئی آنکھ مار دینا، یا کوئی ایسا موشن کر دینا، کوئی ہاتھ سے ایون اے لٹل سلائٹ سی ایک چھوٹی سی ہنسی بھی دینا، تو اگلا سمجھ جاتا ہے کہ آپ نے کیا کہا. ٹھیک ہے، یا اشارہ کر دینا آنکھ سے کہ یہ دیکھو آ گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی غیبت میں آتی ہیں.
اور یہ فوربڈن ہے، یہ گناہ ہے، اور یہ بیک بائٹنگ میں آ جاتا ہے. یہ ایک دوسرے انسان کو آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں اپنے باڈی موومنٹ سے، اور یہ بھی گناہ میں ہے، کیونکہ ہر موشن، ہر جیسچر جو کسی کی انسلٹ کے لیے ہو یا اس کا مذاق اڑانے، کیونکہ منافق تو یہی کرتے تھے نا، یہ بھی تو کرتے تھے، صرف باتوں سے تھوڑی کرتے تھے. وہ اسمرکس بھی کرتے تھے، آنکھوں کے اشارے بھی کرتے تھے، اور اس طرح کسی بھی طرح سے آپ اگلے بندے کو بلیٹل کر سکتے ہیں، اس کو چھوٹا بنا سکتے ہیں. اور یہ چیزیں لگتی ہوتی بہت مزے کی ہیں، اس وقت بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، بٹ آپ سوچ لیں کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اس کے کانسیکوینسز کتنے ہارش ہیں اور کتنے اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج الحمدللہ یہ اتنا ایک مجھے خود بھی اتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ ٹائم 3:40 ہو گئے ہیں، اینڈ انشاءاللہ ہم اس پہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو ختم کریں گے، بینگ اے گڈ لسنر کو، اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ہی اس کے ایکسیپشنز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج کی کلاس اگر کوئی کسی کے پاس کویسچنز ہوں گے، وی ول انشاءاللہ کنٹینیو. پلیز آپ کہیں لکھ لیں، وی ول کنٹینیو دیم ان دا نیکسٹ کلاس. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم